کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں طبیب لوگ موجود تھے۔ حارث بن کلادیہ اپنے دور کا ماہر اور تعلیم یافتہ طبیب تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں طائف کے قبیلہ بنو ثاقف میں پیدا ہوا۔ وہ یمن سے ہو کر فارس پہنچا، جہاں اس نے اس وقت کے مشہور سکول جنڈی شاپور سے بہت دیر تک طب کی تعلیم حاصل کی۔ یوں وہ ارسطو، بقراط اور گیلن کے طبی علوم سے خوب واقف ہوا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے فارس میں طبیب کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اسے خسرو کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے آغاز میں عرب واپس آ گیا اور طائف میں رہائش پذیر ہوا۔ یہاں یمن کا بادشاہ ابو الخیر اسے اپنی ایک بیماری کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا۔ صحت یاب ہونے پر خطیر رقم اور ایک کنیز اسے تحفے میں دی۔ حارث بن کلادیہ نے طب پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی، مگر طب کے متعلق اس کے افکار و خیالات خسرو سے بحث و مباحثے کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ سفید حصہ چربی کا بنا ہوتا ہے، جبکہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بصارت کو ہوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے، لیکن یہ یونانی نظریہ تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے حارث کا تعلق کسی طرح یونانی طبیبوں سے ضرور تھا۔ ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین ریکارڈ اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈالمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی اسکول جنڈی شاپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔ ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا، مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے، وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین کے لوگ تھے۔ محمد کا ایک رشتہ دار اتنی اچھی فارسی جانتا تھا، اس نے موسیقی اسی زبان میں سیکھی۔ قبیلہ آسان کی حکمرانی مدینہ کے قرب و جوار اور شامی صحراؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی، اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن کلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جنڈی شاپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی، جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے، اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے، وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا، اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نطفہ، منویہ، علقہ جمع خون، مضغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں، انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت کے حیض سے مل منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔
کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب۔ آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھی۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے، اور قرآن گہرا سبز ہے، اور حدیث ارغوانی ہے، اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشو نما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات